بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب غدیر کا پارٹ نمبر 4 پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 58، مرد باشعور، حجت الاسلام مولانا ممتاز علی صاحب قبلہ، امام جمعہ، امامیہ ہال، دہلی۔ آج سے تقریباً 30 سال پہلے مولانا مجتبیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب سے مدرسۃ الواعظین کی طالب علمی کے زمانے میں مولانا سید علی اختر صاحب شعور گوپال پوری کا نام سنا تھا۔ وہ اکثر آپ کی زندگی کے پرلطف واقعات سناتے رہتے تھے، لیکن انہیں دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا، کیونکہ ان کی طالب علمی کا زمانہ ہمارے مدرسۃ الواعظین پہنچنے سے بہت پہلے ختم ہو چکا تھا۔ چونکہ وہ ادیب الہندی اور مشہور ادیب و افسانہ نگار برادر معظم جناب قمر احسن صاحب کے مدرسے ناظمیہ میں دوست تھے، اس بنا پر ان دونوں حضرات کی زبانی ذکر خیر سے آگاہ ہوتا رہتا تھا۔ ایک دن ادیب الہندی صاحب نے خبر دی کہ آج شعور صاحب آ رہے ہیں۔ وہ اپنے دوستوں اور مہمانوں کی حسب توفیق پردیس میں بھی بڑی خاطر و مدارت کرتے تھے۔ ان کی خبر پر میں سراپا انتظار بن گیا۔ آخر وہ گھڑی آ ہی گئی جب دو پلی ٹوپی، شیروانی اور بڑی مہری کے پیجامے میں ملبوس مدرسۃ الواعظین کے دروازے سے ایک مولوی صاحب کو اندر آتے دیکھا۔ میں نے دور سے یہ سمجھا کہ شاید رئیس الواعظین مولانا قرار حسین صاحب قبلہ واعظ تشریف لا رہے ہیں، کیونکہ ان کی بھی وضع قطع کچھ ایسی ہی تھی۔ میں نے بڑھ کے جب قریب سے دیکھا تو یہ سمجھ میں آیا کہ نگاہیں دھوکہ کھا گئیں۔ قریب پہنچ کر بعض سلام میں آپ کا ہی تھا کہ انہوں نے فرمایا، مجھے علی اختر کہتے ہیں، میں گوپال پور سے ادیب الہندی صاحب سے ملنے آیا ہوں۔ بس اتنے میں وہ ساری یادیں تازہ ہو گئیں جن کا ذکر ادیب الہندی صاحب کیا کرتے تھے۔ پھر کئی دنوں تک موصوف کا مدرسۃ الواعظین میں قیام رہا۔ طالب علماء نہ کھانا ناشتہ وغیرہ سب ساتھ ساتھ ہوتا رہا۔ وہ ہم سے بہت بزرگ تھے، گفتگو میں مجھے جھجک محسوس ہوتی تھی، لیکن انہوں نے کچھ ایسا انداز اختیار کیا جو ظرافت سے لبریز تھا۔ پھر تو بات کرنے میں کوئی جھجک باقی نہیں رہ گئی۔ ایران سے واپسی کے بعد مولانا ادیب الہندی صاحب کے گھر پر محلہ پیر بخارا میں کئی بار ملاقات ہوئی۔ اس وقت بعض ناگزیر حالات کی بنا پر ادیب الہندی صاحب نے مدرسۃ الواعظین آنا جانا بند کر دیا تھا۔ وہی شعور صاحب سے ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ خالی اوقات میں لکھتے یا پڑھتے رہتے تھے۔ سفر و حضر میں لکھنے پڑھنے کا کام جاری رہتا تھا۔ اسی زمانے میں آپ کے کئی ترجمے اردو تخلیقات منظر عام پر آ چکے تھے۔ میں ان کی تحریروں کو پڑھنے اور پھر ان سے اس پر بحث کرنے کا عادی بن گیا تھا۔ بعض اعتراضات صرف چھیڑنے کی غرض سے کر دیا کرتا تھا، لیکن وہ اس کا برا نہیں مانتے تھے اور سوال کا مزاج سمجھ کر بڑے ظریفانہ اور کبھی کبھی گوپال پوری لب و لہجے میں اس کا جواب دیا کرتے تھے۔ ہر علاقے کے لہجے کا اپنا ایک حسن ہوتا ہے جسے واقف کار افراد ہی محسوس کر سکتے ہیں، لہٰذا اگر کبھی میں اسے محسوس نہیں کر پاتا تو وہ اس کی تشریح کے ساتھ اسے محسوس کراتے تھے، جس سے لطف دوبالا ہو جاتا تھا۔ ان کے انتقال کے بہت دنوں کے بعد ان کے وارث مولانا سید شاہد جمال صاحب سے امامیہ ہال دہلی میں ملاقات ہوئی۔ اس وقت شاید وہ اپنے والد کے ترجمہ الغدیر پر حوالوں کی ترتیب و تزئین کا کام اپنے اعتبار سے کر رہے تھے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایران کے مرکز علم قم تشریف لے جا رہے تھے۔ جب انہوں نے اپنے والد کا نام بتایا تو ان کی یادیں تازہ ہو گئیں۔ اب شاہد جمال صاحب مصروف تعلیم ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لکھنے پڑھنے کا کام بھی کر رہے ہیں۔ یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ باپ کے میراث میں تازگی اور تابندگی آ گئی ہے۔ ان کے ادھورے خواب کی تکمیل کے لیے موصوف کوشاں ہیں۔ کئی بار فون کر کے اس مرد باشعور شخصیت پر قلم اٹھانے کی ضد کر چکے ہیں۔ میں اپنی کوتاہی قلم اور شعور صاحب کی اپنے سے کئی گنا بلند شخصیت کو دیکھ کر ہاتھوں میں قلم اٹھا کر رکھ دیتا تھا، لیکن ملاقات کی چند یادوں نے چند سطریں لکھنے پر مجبور کر دیا۔ یہ جان کر بڑی مسرت ہو رہی ہے کہ علامہ امینی کی کتاب الغدیر کا ترجمہ تھوڑی تخلیص کے ساتھ منظر عام پر آ رہا ہے، جسے مولانا علی اختر صاحب شعور گوپال پوری نے کیا ہے۔ اگر کسی طرح تخلیص کے بجائے پوری کتاب منظر عام پر آ جاتی تو بڑا اچھا ہوتا۔ اس طرح کی کتابوں میں اتنی تفصیل پیش کر دی گئی ہے کہ مخالف کے لیے دم مارنے کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ علامہ امینی کتاب لکھتے وقت حوالے کی تلاش میں مختلف ملکوں اور شہروں سے گزرے۔ لکھنؤ میں ناصریہ اور مدرسۃ الواعظین کی نادر لائبریری سے استفادہ کیا۔
قیام مسجد الواعظین کے زمانے میں موصوف نے وہاں کے رجسٹر معائنے پر اپنے قلم سے معائنہ بھی تحریر فرمایا تھا۔ اگر وہ کہیں مل جاتا تو علامہ امینی کی تحریر کے ساتھ ان کے تاثرات بھی ہوتے، جو اس ترجمے میں اردو ترجمے کے ساتھ شائع کیے جا سکتے تھے، جو علامہ امینی کی ایک نادر تحریر ہوتی جس میں پرانے مسجد الواعظین کے حسن کی جھلک نمایاں تھی۔ یہ زمانہ تفصیل کا زمانہ ہے۔ قم اور دوسرے مراکز میں گزشتہ کاموں کو وسعت دی جا رہی ہے۔ احقاق الحق کے بعض حصوں کو آقا مرشی نے مزید تفصیل عطا کی ہے۔ اسی طرح دوسری کتابوں پر بھی حاشیہ لکھنے والے اگر موجود ہوں تو ماضی کی ان کتابوں کے حسن میں اضافہ ہو جائے گا۔ الحمدللہ اردو زبان جاننے والے طلباء اب پہلے سے کہیں زیادہ بہتر اور کافی تعداد میں موجود ہیں۔ خداوند عالم شاہد جمال صلی اللہ علیہ اور اس ادارے کے بانی اور سیکریٹری سید شمع محمد رضوی کو توفیق خیر اور خیرات روانی قلم عنایت فرمائے۔ شاہد جمال صلی اللہ علیہ نے الغدیر کے ان 2 جلدوں کا ترجمہ بھی کیا ہے، جو ایک سفر کے دوران مولانا مرحوم سے غائب ہو گئی تھیں۔ یہ تمام افراد سے مستقبل میں امیدیں ہیں جو نظم و نثر میں خدمت لوح و قلم اور خدمت دین مبین کر رہے ہیں، اور شعور صاحب کو فکر و نظر کی بلندی کا اجر عطا کریں۔ ممتاز علی، امامیہ ہال، دہلی۔ شہ سوار قلم و بیان، حجت الاسلام مولانا سید ضمیر الحسن صاحب، استاد، جامعہ جوادیہ، بنارس۔ شیروانی پر سفید 2 پلی ٹوپی رکھے ہوئے نہایت سنجیدہ اور باوقار شخصیت، گفتگو کا لہجہ نہایت شیریں، جبی کی سلوٹوں پر تفکر کی لکیریں، باتوں باتوں میں بھی تاریخ اور روایات پر نقد و تبصرہ۔ جہل سے برسر پیکار علم کی دنیا میں گمسم یہ ہستی کسی اور کی نہیں بلکہ زمانہ ان کو مولانا سید علی اختر کے نام سے جانتا ہے۔ نہ جانے کتنے قرطاس سے مژگان، قلم کے اشک روشنائی سے مملو، اور نہ جانے کتنے مجلے اور ماہنامے مجموعے الفاظ کو اپنے دامن میں موصوف کی علمی میراث بنا کر اپنے صفحات کی زینت بنائے ہوئے ہیں۔ عربی و فارسی منشور کو اردو زبان و ادب کا جامع عطا کر گئے ہیں۔ وہ آج بنام ترجمہ کتب قائرین کی نظروں کو جذب کیے ہوئے ہیں۔ میں ایسی شخصیت کے بارے میں کیا لکھوں اور کیسے لکھوں، کوتاہ قلمی اور بے مائگی کا احساس شرمندہ کیے ہوئے ہیں، مگر فرمائش بھی عجیب ستم ظریف ہوا کرتی ہے۔ کسی مخلص انسان کی بات ٹالنا بھی ایک گناہ ہے، اور میں نے اس گناہ سے بچنے کے لیے خود کو نااہل مانتے ہوئے بھی مولانا موصوف کے بارے میں کچھ لکھنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ مولانا علی اختر صاحب قبلہ، جنہیں اب مترجم الغدیر لکھتے ہوئے بڑا فخر ہو رہا ہے، بڑی جافے نشانی اور دقت نظر سے تخلیصی ترجمہ کر گئے ہیں، جس کی پہلی جلد غالباً مولانا کی حیات میں ہی منظر عام پر آ چکی تھی۔ یقیناً بقیہ جلدیں آپ کے ہونہار فرزند کی صحیح بلیغ سے اب زیور طبع سے آراستہ ہو کر منظر عام پر آ رہی ہیں۔ یہ قائرین کرام اس کے محاسن پر خود ہی غور فرمائیں گے۔ آپ کا تعلق علماء پرور اور علم دوست بستی سے ہے، جسے گوپال پور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج بھی سرزمین کے کافی علماء ذو احترام اپنی اپنی جگہ پر اپنا وقار و دبدبہ اجاگر کیے ہوئے ہیں۔ صوبہ بہار کا یہ معروف علاقہ ہر دور میں نامور شخصیتوں کو ملت کے روبرو کرتا ہے۔ خدائے کریم اہل گوپال پور کو مزید توفیق عطا کرے کہ وہ قدر شناس و صاحب معرفت و منزلت ہستیاں عوام کے سپرد کرتی رہیں، آمین۔ مولانا سید علی اختر صاحب ہرگز محتاج تعارف ہستی کا نام نہیں ہے، بلکہ سرزمین گوپال پور کی نایاب درہائے آبدار میں سے ایک گراں قدر دانا اور باکمال ہستی ہے، اور جس طرح سے آپ کے نام کا جز اختر ہے، اسی طرح سے آپ وہ علمی ستارہ تھے جو افق عالم پر درخشاں ہوا تھا، مگر بہت جلد اپنی ضیائیں سمیٹ کر روپوش ہو گیا۔ صفحہ گیتی پر ایسی شخصیتیں نادری عالم وجود میں آتی ہیں۔ آپ کس قدر ناشر معارف اہل بیت اور علم و آگہی و بینش و دانش کے فروغ میں گوشہ تھے، اس کی گواہی کے لیے مضامین و تراجم کے ذخیرہ اور اشعار کے مجموعے خود ہی کافی ہیں۔ آخری کوشش کا نام ترجمہ الغدیر ہے۔ ایک جفا کش اور نام و نمود سے دور نہ تھکنے والا شہسوار قلم و بیان آج ہمارے درمیان نہ رہا۔ صاف و سلیس اور آسان لفظوں میں دلکش اور جاذب نظر ترجمہ پیش کرتے رہنا یہ کوئی سہل اور آسان بات نہیں ہے۔ اس کے لیے علمی لیاقت و مہارت تامہ کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔
وسعت فکر اور نظر اور ذوق تخیل کی احتیاج ہوتی ہے جو آپ میں یقیناً پائی جاتی تھی۔ آپ کی چند ملاقاتوں نے میرے نگار خانے واقعات میں اپنے حسین نقوش جو قائم کر دیے تھے وہ آج بھی خوابی نیم بیداری کی طرح محفوظ ہیں، اور وہ بھی اس قدر حسین ہے کہ ذہن سے منسلک ہو کر رہ گئے ہیں۔ ذکاوت و فراست کے ساتھ ساتھ اپنے ظرف قلب میں معاشرے کے تئیں ایک اصلاحی جذبہ ہمیشہ سرگرم میں عمل رکھا اور سماج کو سدھارنے کا بیڑا تحریروں کی شکل میں اٹھائے رکھا۔ کم سخن مگر پیشتاز و پیش نویس قلمکار کی حیثیت سے بڑی سادگی کی زندگی گزاری، خود ہی مہمیز نہ ہوئے بلکہ اس رائے اور روش کی وصیت و نصیحت اپنے فرزند سے بھی کرتے رہے۔ ضرورت ضمانت کے تحت اگرچہ ایک مشاق خطیب و وائس کی صورت میں آپ معروف و شہرت یاب نہ ہوئے مگر منبر رسول اور محراب کی زینت ضرور بنتے رہے، اور علمی بیانات اور مسائل شریعت سے پورے معاشرے کو روشناس کراتے رہے۔ موصوف نے اپنے ظرف اخلاق سے کبھی کسی کو شکایت کا موقع نہیں دیا۔ لوگ ہمیشہ آپ کے حسن سلوک کے لیے ثناخواں نظر آئے۔ ماحول میں رائج تفریقات سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف اپنے وظائف پر نظر رکھتے تھے اور کسی معاملے میں اس حد تک دخیل نہ ہوئے کہ خود ہی ایک فریق بن جائیں۔ ہاں، حق کو حق اور غلط کو غلط کہنے میں بے باکی کا مظاہرہ ضرور فرماتے تھے۔ میرا سابقہ مولانا موصوف سے گو بہت زیادہ نہیں رہا مگر ہم اثروں اور بزرگوں سے مولانا کی مدح و ستائش سماعتوں تک اس قدر پہنچی کہ قلم یہ لکھتے ہوئے ہرگز جھجک نہیں محسوس کرتا کہ مولانا مرحوم نے سرکار ختمی مرتبت کے خلقی نقوش سے خود کو اس طرح مزین کر رکھا تھا کہ آپ کا طرز عمل جیتا جاتا تبلیغ مکارم اخلاق کا نمونہ نظر آتا ہے۔ مولانا صاحب کا زمانے طالب علمی اور اس کے عہد کے مشاغل سے واقفیت تو ان کے ہم درسوں اور ہم اثروں کو ہوگا۔ ظاہر ہے کہ حقیر اس سلسلے میں واقفی نہیں کہ قلم اٹھا سکے۔ ہم نے تو پہلی بار شاید قم المقدسہ کی سرزمین پر ہی دیکھا تھا مگر والہانہ انداز اور مشفقانہ طریقہ ملاقات نے کافی قریب کر دیا۔ پھر تو مدرسہ جوادیہ میں بارہا شرف زیارت حاصل ہوا اور اکثر تادیر گفتگو بھی ہوتی رہی۔ آخری کلام میں یہ عرض کر دوں کہ کتاب الغدیر کے ترجمے کا انتخاب خود ہی واضح ثبوت ہے کہ جادہ ولایت سے وابستہ فکر و قدم نے آپ کو واقعی سچا مولائی ثابت کیا ہے۔ در امیر کا گدائی کشکول معرفت میں اتنی دولت و مودت رکھتا تھا کہ خود ہی کردار کا امیر بن کر زمانے کو مہمیز راہ ولایت و امامت کرنے کے لیے جو کچھ بھی اپنی بساط میں رکھتا تھا انہی الفاظ کے جامع میں اور پھر کتاب کی شکل دے کر اپنی عافیت کا سامان کثیر فراہم کر گیا۔ اس کی 2 جلدوں کے لیے مولانا شاہد جمال صاحب نے اپنی محنت و تلاش صرف کر کے تکمیل سے ہمکنار کر دیا اور بتا دیا کہ عرصے پدر سے ہم محروم نہیں ہیں۔ نہ تو مولانا لاوارث شخصیت و کردار کا نام ہے، حالانکہ اپنے انہماک و دلچسپی سے جس بیڑے کو اٹھایا تھا مولانا نے تائید الہی خود ہی تکمیل تک پہنچا دیا، مگر سوئے اتفاق سے عالم سفر میں اس کی 2 جلدوں کا صفایا مال کے دشمنوں یعنی لٹیروں نے کر دیا، جس کا آپ کو بہت قلق تھا، مگر اس نے اتفاق سے کہ آپ کے وارث علمی مولانا شاہد جمال نے اس کو بھی تکمیل تک پہنچا دی اور زیور طبع سے آراستہ ہو کر آج کتب فروشوں کے پاس موجود ہے۔ قابل ستائش ہے مولانا شاہد جمال صاحب جنہوں نے پدر کی روح کو شادمہ کر دیا اور قرآن و اطرت فاؤنڈیشن جس نے اس کے نشر ہونے کے لیے اہم قدم اٹھایا۔ میں یہیں پر اس ادارے کے سلسلے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس ادارے نے جو اپنی بساط کے مطابق چند عرصے میں ہندوستان کے مختلف شہروں میں دینی اور مذہبی فعالیتیں انجام دی ہیں وہ یقیناً قابل قدر ہے۔ قرآن و اطرت فاؤنڈیشن کے بانی اور سیکریٹری سید شمع محمد رضوی نے سرزمین ہند کے مختلف مقامات پر معرفت اسلامی کلاسز قائم کرنے کے علاوہ انجمن دانش آموختگان جامعۃ المصطفیٰ کی تاسیس اور پٹنہ، اعظم گڑھ، دہلی جیسے شہر میں اس کی کانفرنس، اجلاس، مبلغین، اقیان اور مبلغ رسالے کی اشاعت کر کے فعالیت کا ایک نیا رخ اپنایا۔ خدا موصوف کی نیز حقیر کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سید ضمیر الحسن رضوی۔ یا ابھی ابن شعور گوپال پوری۔ موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس، یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے۔
زندگی کے آگے ایک مرحلہ، ایک منزل ہے جسے موت کہتے ہیں۔ جب کسی کا کوئی عزیز اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر جاتا ہے تو اس کا وجود خاموشی کی تصویر اور غم کا فسانہ بن کر اشکوں کے حصار میں بے قرار دل اور بے چین اور مضطرب روح کے ساتھ ٹکٹکی لگائے اس کائنات کو دیکھتا ہے تو ایک ہوش سی اٹھتی ہے، آنکھوں سے نمکین پانی کا دریا جاری ہو جاتا ہے۔ اس وقت ایسا لگتا ہے جیسے خاموشی، اداسی، بے نوائی، بے حسی اور درد و الم اسی کے لیے معرض وجود میں آئے ہوں، اندھیرے اور سناٹے اس کے اپنے ہوں، تیرگی ترسندگی اسی کے وجود خاکی کا حصہ ہوں، گریہ جس کی پہلی منزل اور آنسو جس کا پہلا مقام۔ لیکن اس گریہ کی بھی دو قسمیں، کوئی کہہ کر روتا ہے اور کوئی خاموشی سے اشکوں کا دریا پی جاتا ہے۔ مگر ہاں، اس وقت سناٹے اور بڑھ جاتے ہیں، اندھیروں میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اور گریہ مزید شدت اختیار کر لیتا ہے جب کسی کا باپ دنیا سے اٹھ جاتا ہے اور کوئی پدرانہ شفقت سے محروم ہو جاتا ہے۔ آنکھیں اداس اداس ہیں، چہرے اجاڑ سے، کنبہ ہے چور چور غموں کے پہاڑ سے۔ قلم میں لرزش سے ذہن پریشان ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ بچپن کی شفقتوں کو کیسے لکھوں، ایام طفلی کے پیار بھرے انداز کو کیسے تحریر کروں، دور کمسینی کے طریقے محبت کو قلم بند کروں تو کیسے۔ اس لیے کہ جب ماضی کی حسین کتاب کھولتا ہوں تو احساس ہوتا ہے کہ آج میں لق و دق صحرا میں یکا تنہا کھڑا ہوں، ویرانیاں میری گرویدہ ہیں اور اداسیاں اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں۔ وہ مار میں پیار کی آمیزش، لہجے میں تنبیہ کی سوزش، آنکھوں میں محبت، ہاتھوں میں شفقت، بزلہ میں سنجیدگی میں انکساری اور انکساری میں وقار کی جھلک جب یادداشت کی سطح پر ابھرتی ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ دنیا ویران، اندھیری اور میری ذات کے لیے ادھوری ہو گئی ہو۔ اب تو صدمات کی کڑی دھوپ ہے، غموں کی تاریک اور ہولناک وادیاں ہیں، احساس ہے مگر اس میں شدت نہیں ہے، پیاس ہے مگر طلب سے آری۔ ہاں، میرے مستقبل کا انحصار اسی ذات پر تھا، میرے مستقبل کی روشنی اسی ذات سے پھوٹتی تھی، مگر اسی نے اس وسیع و عریض دنیا میں یکا و تنہا روتا بلکتا آزمائش کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ حقیقت ہے کہ جب باپ کا عظیم سایہ انسانی وجود پر برقرار رہتا ہے تو محبتوں کی شیرینی معلوم ہوتی ہے، الفتوں کی لذت ذائقہ دیتی ہے، پیار و شفقت وجود کو اضطرابی کیفیت سے محفوظ رکھتے ہیں۔ لیکن جب یہ عظیم سایہ اٹھ جاتے ہیں تو الفتوں، محبتوں اور شفقتوں کے بجائے صرف آہوں کی خطابت اور آنسوؤں کی شاعری ہوتی ہے، تباہی و بے نوائی کا احساس ہوتا ہے، اندھیرے اور محیط سناٹوں کا راج ہوتا ہے اور لیل و نہار ظالم برکت ڈسنے کو تیار رہتے ہیں۔ قرب ٹیس آہ و نالے، اشک غم، رنج و فراق، زخم کتنے ساتھ میرے سہ گئی شام علم۔ لفظ یتیمی اپنے دامن میں کتنی ویرانیاں اور تلخیاں آباد کیے ہوئے ہیں، اس کا اندازہ اس وقت ہوا جب 10 فروری کی شام علم بن کر وجود پر چھا گئی۔ اس وقت معلوم ہوا کہ دکھوں میں کتنی کڑواہٹ ہوتی ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ تسلیاں، دلاسے اور صبر کی تلقین کرنے والی نہیں تھے، لیکن صبر کی تلقین کرنا بہت آسان ہے، مگر صبر کرنا اللہ اکبر۔ دل میں ایک احساس تو بہرحال کروٹ لیتا رہا ہے کہ ہم یتیم ہو گئے۔ دانش و تحقیق کا روشن مینارہ، علامہ امینی کی حیات و خدمات کا تفصیلی جائزہ۔ علامہ امینی کی حیات و خدمات کے اجمال سے تقریباً ہر کتاب دوست شیعہ واقف ہے، لیکن ان کی تفصیلی حیات سے تقریباً اکثر لوگ ناواقف ہیں، خاص طور سے اردو داں حضرات۔ اسی لیے ناچیز نے ان کی حیات و خدمات پر مشتمل ایک مقالہ تحریر کرنے کا ارادہ کیا تاکہ اردو داں حضرات بھی دانش و تحقیق کے اس روشن مینارے کی حیات و خدمات سے آشنا ہو سکیں۔ اس سلسلے میں نے والد اعلام کی تحریر کردہ کتاب دانشوران غدیر کے بعض اقتباسات، تحقیق شدہ کتاب الغدیر فارسی زبان میں ایک جلد میں شائع ہونے والی جامع تخلیص، جس کا اردو ترجمہ بھی ناچیز نے کیا ہے اور عنقریب شائع ہونے والا ہے، الغدیر کا ایک جائزہ مقدمہ کتاب فاطمہ الزہرا اور کچھ دوسری کتابوں سے استفادہ کیا ہے۔ اس میں نے علامہ امینی کی زندگی کے اہم اور قابل قدر تمام گوشوں کو قلم بند کرنے کی کوشش کی ہے۔ سید شاہد جمال رضوی۔ خاندانی پس منظر: آپ کا نام شیخ عبدالحسین امینی نجفی تھا۔ چوتھی پشت تک آپ کا شجرہ یوں ہے: عبدالحسین بن شیخ احمد
بن شیخ نجف علی بن شیخ عبداللہ سرست بن الحاج محمد بن اللہ یار۔ آپ کے دادا شیخ نجف علی پر آپ کے خاندان کا نام پڑا کیونکہ ان کا لقب امین الشرع تھا۔ وہ اپنے وقت کے عظیم علماء میں شمار کیے جاتے تھے۔ امین الشرع شیخ نجف علی 1257 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی زندگی تبریز کے ایک دیہات سردھا میں گزری، پھر وہ تبریز آ گئے۔ وہاں زندگی کی آخری سانسوں تک قیام پذیر رہے، وہیں دینی علوم کا اکتساب کیا، وہیں شعری و ادبی صلاحیتیں پروان چڑھیں۔ ان کے زیادہ تر شعری اثار مدح ائمہ معصومین میں ہیں۔ مکارم اخلاق، تقوی اور صلاح و سواد سے آراستہ تھے، واسع تخلص تھا۔ انہوں نے 83 سال کی عمر پائی اور شب جمعہ 7 جمادی الاولیٰ 1340 ہجری وقت نماز صبح سے ایک ساتھ قبل وفات پائی اور تبریزی میں دفن کیے گئے۔ علامہ امینی اپنے جد امجد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ 12 سال بعد جب ان کی لاش نجف اشرف منتقل کرنے کے لیے کھودی گئی تو جسد اطہر بالکل صحیح و سالم تھا، یہاں تک کہ آپ کے بالوں پر بھی کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ انہیں وادی السلام نجف اشرف میں دفن کیا گیا۔ علامہ کے والد شیخ احمد امینی 1287 ہجری میں آبائی دیہات سردھا میں پیدا ہوئے اور 17 سال کی عمر میں 1304 ہجری تبریز مہاجرت فرمائی اور اپنے وقت کے علماء فضلاء میں شمار کیے جاتے تھے۔ زہد و تقوی سے آراستہ تھے، اس قدر خلیق تھے کہ مذہبی مسائل کے علاوہ کسی نے انہیں غصے کی حالت میں نہیں دیکھا۔ ان کے حسن اخلاق پر لوگوں کو حیرت ہوتی تھی۔ علمی کمال کے باوجود ہمیشہ شہرت سے دور رہے، تصنع، ریاکاری اور ظاہرداری ان میں نام کو نہ تھی۔ آیت اللہ سید مرزا ابو الحسن تبریزی وفات 1357 ہجری جو مراجع اعظام میں شمار کیے جاتے تھے۔ شیخ احمد کے بارے میں فرماتے ہیں، شیخ مرزا احمد امینی ان افراد میں سے ہیں جن کے زہد و تقوی میں ذرا بھی شک و شبہ نہیں اور بلا تردد وہ ایک مجتہد ہیں، لیکن ریاکاری کے اظہار اور شہرت طلبی کے خوف کی وجہ سے ہمیشہ اپنے فضائل کو پوشیدہ رکھتے ہیں۔ شیخ احمد نے ابتدائی تعلیم گھر پر اپنے والد شیخ نجف علی سے حاصل کی، پھر وہاں کے دیگر اساتذہ سے اکتساب فیض کیا اور خاص طور سے مرزا اسد اللہ بن محسن تبریزی سے استفادہ کیا، جو اپنے وقت معقول و منقول کے میدان میں سند شمار کیے جاتے تھے۔ ان کے علمی اثار میں حاشیہ مقاصد اور حاشیہ شرح علماء خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ انہیں مندرجہ ذیل علماء نے اجازہ مرمت فرمایا تھا۔ نمبر 1 آیت اللہ مرزا علی شیرازی وفات 1355 ہجری۔ نمبر 2 آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی وفات 1365 ہجری۔ نمبر 3 آیت اللہ شیخ محمد حسین غروی اصفہانی وفات نمبر 1361۔ نمبر 4 آیت اللہ سید حسین طباطبائی بروجردی وفات 1380 ہجری۔ نمبر 5 آیت اللہ شیخ مرزا علی اروانی وفات 1354 ہجری۔ نمبر 6 آیت اللہ شیخ مرزا ارضی بن محمد حسن زنوزی تبریزی وفات 1360 ہجری۔ نمبر 7 آیت اللہ شیخ مرزا احمد تبریزی کراچا داغی۔ نمبر 8 آیت اللہ شیخ مرزا افتتاح شہیدی وفات 1372 ہجری۔ شیخ مرزا خلیل آقا بن مرزا احسن وفات 1368 ہجری۔ آپ نے بھی اپنے والد کی طرح 83 سال کی عمر میں 29 ربیع اول 1370 ہجری تہران میں وفات پائی اور قم کے قبرستان نو میں دفن کیے گئے۔ علامہ امینی کی ولادت اور ابتدائی تعلیم و تربیت۔ نازش آفرین جد و پدر کے چشم و چراغ علامہ عبد الحسین امینی نجفی 1320 ہجری میں شہر تبریز میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اولاً اپنے والد ماجد مرزا احمد بن علی سے حاصل کی۔ انہوں نے اسلال گراں بہا کی پرورش و پرداخت اور تعلیم و تدریس میں ہر ممکن سعی کی، پھر اس شہر کے مدرسہ طالبیسیہ میں رسمی تعلیم کے لیے داخل کر دیا۔ آپ نے دورہ سطحی تک دینی علوم اسی مدرسے میں حاصل کیے۔ وہاں جن علماء کے سامنے زانوِ تلمیذ طے کیا یا جن دوسرے
علمی مراکز میں آیت اعظام کے حضور علم حاصل کیا۔ ان کے اسما یہ ہیں: نمبر 1 آیت اللہ سید محمد بن عبد الکریم موسوی، وفات 1363 ہجری، یہ تبریز میں مرجع تقلید تھے۔ نمبر 2 آیت اللہ سید مرتضیٰ بن احمد بن محمد حسینی خسرو شاہی، وفات 1376 ہجری، یہ علم کے علمبردار، فقہ کے ماہر اور تبریز کے بزرگ علماء میں سے تھے۔ نمبر 3 آیت اللہ شیخ حسین بن عبد علی توتچنی، وفات 1360 ہجری، یہ فقہ اور اصول اور کلام کے برجستہ عالم تھے، علمی اور فقی میدان میں عظیم مرتبہ حاصل تھا۔ نمبر 4 علامہ شیخ مرزا علی اصغر ملکی، یہ عظیم فقی اور بلند مرتبہ ادیب تھے۔ نجف اشرف کی طرف روانگی۔ اپنا دورہ سطح علوم دینی پورا کر کے علامہ نے نجف اشرف کا رخ کیا۔ آپ کا یہ عنفوان شباب تھا تاکہ اعلیٰ تعلیم درس خارج، فقہ، اصول حدیث اور علوم حدیث کے اساتذہ کے سامنے جاری رکھیں اور باب مدینۃ العلم سے معنوی اور روحانی علوم بھی حاصل کر سکیں۔ اسی لیے انہوں نے علماء فقہ اور اصول کے درس میں شرکت کی اور ان کے سامنے زانوئے ادب طے کیا۔ ان علماء میں بعض یہ ہیں: نمبر 1 آیت اللہ سید محمد بن محمد باقر حسینی فیروزہ آبادی، وفات 1354 ہجری۔ نمبر 2 آیت اللہ سید ابو تراب بن ابو القاسم خوانساری، متوفی 1346 ہجری۔ نمبر 3 آیت اللہ مرزا علی بن عبد الحسین اوروانی، متوفی 1354 ہجری۔ نمبر 4 آیت اللہ مرزا ابو الحسن بن عبد الحسین مشکینی، متوفی 1357 ہجری۔ علامہ امینی نجف میں دروس میں شرکت کرنے، طلاب علوم دینی سے مباحثہ کرنے اور علوم و معارف شریعت سے مکمل طور پر مستفیض ہونے کے بعد ایک طویل عرصے کے بعد اپنے وطن تبریز واپس آئے اور وہاں ایک مدت تک وعظ و نصیحت، تدریس اور علمی مباحثے میں مشغول رہے۔ اسی زمانے میں آپ نے سورہ حمد کی تفسیر مکمل کی اور اس تفسیر کی تدریس کی۔ تبریز میں علامہ کا قیام بہت طولانی نہ تھا، وہ ہمیشہ زیادہ علوم و معارف حاصل کرنے کے مشتاق رہتے تھے۔ ان کی روح ہمیشہ نجف اشرف ہی میں لگی رہی، وہ مقدس شہر جو علم و دانش کا سرچشمہ تھا۔ چنانچہ ان کا یہی اشتیاق اور والہانہ پن تھا جس نے دوبارہ نجف اشرف میں قیام پر مجبور کیا تاکہ نجف اشرف میں اپنی علمی تشنگی کو دور کر سکیں۔ اجازہ اجتہاد و روایات۔ نجف اشرف میں واپس آنے کے بعد آپ نے دوبارہ حوزہ علمیہ نجف کے دروس سے خارج میں شرکت کی اور بزرگ علماء سے علم حاصل کرنے میں مشغول ہو گئے تاکہ درجہ اجتہاد پر پہنچ سکیں۔ چنانچہ بہت سے علماء نے ان کو اجتہاد کے اجازے مرمت فرمائے، جن میں بعض یہ ہیں: نمبر 1 آیت اللہ سید مرزا علی بن مجدد شیرازی، متوفی 1355 ہجری۔ نمبر 2 آیت اللہ شیخ مرزا حسین نائینی نجفی، متوفی 1355 ہجری۔ نمبر 3 آیت اللہ شیخ عبد الکریم بن ملا محمد جعفر یزدی حائری، متوفی 1355 ہجری۔ نمبر 4 آیت اللہ سید ابو الحسن بن سید محمد موسوی اصفہانی، متوفی 1365 ہجری۔ نمبر 5 آیت اللہ شیخ محمد حسین بن محمد حسن اصفہانی نجفی، معروف بکمپانی، متوفی 1361 ہجری۔ نمبر 6 آیت اللہ شیخ محمد حسین بن علی آل کاشف الغطا، متوفی 1373 ہجری۔ جس طرح فقہ و اصول کے اساتذہ نے ان کو اجتہاد کے اجازے دیے اور ان کے اجتہاد کا اقرار کیا، اسی طرح بعض علماء نجف نے اجازہ روایت بھی عطا فرمائے۔ اس طرح وہ حدیث کے راویوں کے صف میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے اپنے اجازوں کو اپنی تحریر و عبارت میں مرتب کیا، جو روایت و درایت حدیث کے سلسلے میں علامہ کی صلاحیت پر واضح دلیل ہے۔ ان علماء میں سے بعض یہ ہیں: نمبر 1 آیت اللہ سید عبد الحسین موسوی اصفہانی۔ نمبر 2 آیت اللہ سید مرزا علی حسینی شیرازی۔ نمبر 3 آیت اللہ شیخ علی اصغر ملکی تبریزی۔